کہ 7.5 ارب انسان مل کر بھی ایک معمولی وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کمپنی کا بنیادی مقصد صحت کے مسائل کو حل کرنا، بڑھاپے کا خاتمہ، انسانی زندگی کو طویل کرنا اور موت کے مسئلے پر قابو پانا ہے۔ انسانی خداؤں سے بڑھ کر بھی کوئی خدا ہے۔ بل میرس انسانی زندگی کو لازوال بنانے کے خبط میں مبتلا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا اور میں ہوں عمار خان یاسر۔ ناظرین، کیلیکو کیلیفورنیا لائف کمپنی کا ایک مختصر نام ہے۔ یہ امریکہ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے۔ اس کی بنیاد امریکہ کے مشہور سرمایہ دار بل میرس نے رکھی تھی۔ بل میرس انسانی زندگی کو لازوال بنانے کے خبط میں مبتلا ہے۔ بل میرس اور اس کے ہمنوا امریکی سرمایہ داروں، سائنسدانوں، کمپیوٹر اور حیاتیات کے ماہرین نے یہ فرض کر لیا ہے کہ موت کوئی اٹل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور آنے والے زمانوں میں اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس مفروضے کے پیچھے یہ زوم کار فرما ہے کہ آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ جینیاتی سائنس، نینو ٹیکنالوجی اور طب کے دوسرے میدانوں میں ہوش ربا ترقی نے انسانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ موت کے مسئلے پر بھی قابو پا لے۔ آج سے 1000 سال قبل میدان جنگ میں زخمی ہونے والے سپاہی کا عضو کاٹنا پڑتا تھا، ورنہ انفیکشن کی وجہ سے سارا جسم گل اور سڑ جاتا تھا۔ لیکن آج میڈیکل سائنس کی ترقی کی بدولت انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ ایسی احمقانہ حرکتوں کو نہ دہرائے۔ آج کے خطرناک امراض میں کینسر سر فہرست ہے۔ کینسر کی تشخیص کے دوران ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ تمہیں موت لاحق ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کینسر ہے، اور بدیہی طور پر کینسر ہرگز موت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جس پر موجودہ زمانے میں قابو پا لیا گیا ہے۔ اسی طرح جب لوگ کسی روڈ ایکسیڈنٹ، طوفان یا جنگ میں مارے جاتے ہیں تو یہ اٹل موت کی کارفرمائی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ بہتر حکومتی پالیسیوں اور جنگ بندی کے معاہدوں سے ایسی اموات پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ بل میرس اور اس کے ہمنوا اسی خبط میں مبتلا ہیں۔ اس خبط کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بل میرس نے 18 سپتمبر 2013 کو مذکورہ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ مشہور سرچ انجن گوگل نے اس پروجیکٹ کو سرمایہ فراہم کیا اور کام شروع ہو گیا۔ آنے والے سالوں میں یونیورسٹی آف ٹیکساس، MIT اور ہارورڈ یونیورسٹی نے بھی اس پروجیکٹ کو آن کر لیا، اور اب مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں کے ماہرین مل کر اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ کمپنی کا بنیادی مقصد صحت کے مسائل کو حل کرنا، بڑھاپے کا خاتمہ، انسانی زندگی کو طویل کرنا اور موت کے مسئلے پر قابو پانا ہے۔ سال 2015 میں ایک انٹرویو کے دوران بل میرس نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کیا 500 سال تک زندہ رہنا ممکن ہے تو میرا جواب ہاں میں ہوگا۔ سلیکون وادی کے کئی دوسرے سرمایہ دار بھی ان منصوبوں میں شامل ہیں۔ پے پال کمپنی کے بانی پیٹر تھل، جن کی دولت کا اندازہ $2.5 بلین لگایا گیا ہے، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ پیٹر تھل کا کہنا تھا کہ لوگ موت کو بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن میں موت سے جنگ کرنے کو ترجیح دوں گا۔ سلیکون وادی کے سرمایہ داروں اور ان کے منصوبوں کو دنیا بہت زیادہ سیریس لے رہی ہے۔ دنیا کے مطابق یہ کوئی لڑکپن کی بڑک ہرگز نہیں، بلکہ دنیا کے طاقتور ترین اور امیر ترین افراد کا عزم ہے، اور ان کمپنیوں میں کام کرنے والے کچھ دوسرے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم اگلے 100 سال تک ان تمام مسائل پر قابو پا لیں گے۔ میں نے یہ ساری ریسرچ کچھ عرصہ قبل پڑھی تھی۔ آپ کی طرح میں بھی دنیا کے ان امیر ترین افراد اور طاقتور ترین افراد کے عزائم سے متاثر ہو گیا تھا، لیکن پھر کرونا وائرس آیا اور میرا یہ سارا تاثر لمحوں میں زائل ہو گیا۔ آج ساری دنیا حیران و پریشان ہے۔ دنیا کے 7.5 ارب انسان انجانے خوف میں مبتلا ہیں۔ دنیا کے یہ طاقتور ترین اور امیر ترین افراد بھی سہمے سہمے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی موت کو شکست دینے والی لیبارٹریاں اور لائبریریاں بند پڑی ہیں۔ یہ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ خوف کی وجہ سے کسی سے ہاتھ تک نہیں ملا رہے۔ یہ ضروری کاموں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکل رہے، اور صرف ایک وائرس نے ان کی ساری ریسرچ اور ان کے سارے عزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ چائنا اور پورا اٹلی جیل بن چکے ہیں۔ عرب ممالک نے نمازوں تک پر پابندی لگا دی ہے۔ سارا یورپ بدحواس اور بند پڑا ہے۔ امریکہ میں لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے۔ دنیا کے لاکھوں سائنسدان، ڈاکٹر اور ماہرین انگشت بدندہ ہیں کہ چند لمحوں میں دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ ناظرین، ساری دنیا کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے۔ بڑی بڑی ایئر لائنز خسارے کا شکار ہیں۔ دنیا کی مصروف ترین ایئرپورٹس بند پڑے ہیں۔ شاپنگ مالز اور تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ چکی ہیں۔ دنیا کی مصروف ترین شاہراہیں وال سٹریٹ اور شانزلیزے سنسان ہیں۔ ملکوں کی جی ڈی پی کی شرح کئی درجے نیچے آ چکی ہے۔ شیئرز کی قیمتوں میں مجموعی طور پر $5 کھرب کمی ہو چکی ہے۔ شپنگ، سیاحت، ہوا بازی،
इलेक्ट्रॉनिक्स और तामीरात जैसी अहम सनतें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। खरबों डॉलर की सियाहत और होटलिंग इंडस्ट्री आखिरी सांसें ले रही है। सियाहत और होटलिंग पर इन्हिसार करने वाले ममालिक नज़ा के आलम में हैं। फैशन इंडस्ट्री की सांसें उखड़ चुकी हैं। सारी दुनिया के तालीमी इदारे बंद हैं। जॉन एफ कैंडी, हैथ्रो, दुबई, जद्दा और रियाज जैसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स पर उल्लू बोल रहे हैं। ट्रेनें बंद और प्लेटफॉर्म सुनसान हैं। दुनिया के 7.5 अरब इंसान इस वक्त अनजाने खौफ में मुब्तला घरों के अंदर दुबके बैठे हैं। दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो चुका है। पूरे जमीनी सैयारे और 7.5 अरब इंसानों की हालत इस वक्त काबिल रहम है। लोग किसी निजात दहिंदा के मुंतजिर हैं। ट्रंप जैसा बदमस्त हाथी भी इज्जो इनकसारी का इजहार और अपनी कौम से योम दुआ मनाने और अपने रब के सामने हाथ उठाने की फरियाद कर रहा है। इटली के वजीर आजम ने हाथ खड़े करके अपनी कौम को आसमानी मदद का इंतजार करने का कह दिया है। यह सब क्या है? क्या यह साबित नहीं करता कि इंसान बहरहाल इंसान है, यह कभी खुदा नहीं बन सकता? यह साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी मर्जी तरक्की कर लें, मौत तो क्या, ये एक मामूली वायरस पर भी काबू नहीं पा सकते। क्या यह साबित नहीं करता कि इंसानों को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए? क्या यह साबित नहीं करता कि 7.5 अरब इंसान मिलकर भी एक मामूली वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते? और क्या यह साबित नहीं करता कि एक मामूली वायरस सारी दुनिया को जेल खाने में तब्दील कर सकता है? और क्या यह साबित नहीं करता कि इस कायनात में इंसानी खुदाओं से बढ़कर भी कोई खुदा है? और क्या यह मंजरनामा मुल्हिदीन के सारे एतराजात और सवालों के जवाबात फराहम नहीं करता?